علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ پچھلا ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جو 70 سردار گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانی تھی تو وہاں انہوں نے جب کہا کہ اے موسیٰ ہم تو تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے پروردگار کو ظاہراً دیکھ نہ لیں، تو اسی پر اللہ پاک کو ناراضگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اور جب انہوں نے دیکھا تو ایک دم سے کیا ہوا کہ بجلی کی کڑک نے ان کو اچک لیا، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کو زندہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور آج ہم آیت نمبر 56 سے آگے اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتک، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں جب موت دے دی تو میں نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور دوبارہ تمہیں زندہ کیا، اور اس موت کے بعد جب میں نے تمہیں زندہ کیا تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا میرا، اور کیونکہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی عطا کر دی، تو اس کی بجائے کہ تم شکر کرتے تم پھر نافرمانیوں کی طرف آ رہے ہو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر۔ ظللنا کا معنی سایہ کرنا، یعنی ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، جہاں جہاں بنی اسرائیل جاتے تھے تو بادل کے ایک جو ٹکڑا ہوتا تھا ان کے اوپر سایہ کرتا تھا اور انہیں دھوپ سے بچاتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا کہ تمہیں گرمی نہ لگے، تمہیں سردی نہ زیادہ لگے، اور پھر اسی طرح تم پر ہم نے من اور سلوہ جو ہے وہ نازل کر دیا، اتارا، یعنی بغیر محنت کیے، بغیر پکائے، بغیر کھیتی باڑی کیے، کوئی محنت کیے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ایک انعام دیا ہوا تھا کہ وہ ان کو کھانا جو تھا نا، جب ان کا دل کرتا تو وہ جو ان کو دیا گیا تھا وہ کھاتے۔ مثلا من کیا تھا؟ من جو تھا یہ ایک بوندی کی طرح میٹھی، جیسے بوندی نہیں ہوتی، جیسے لڈو کی بوندی ہوتی ہے، یا شبنم کے قطرے، اس طرح سے رات کے وقت شبنم کے قطرے اوس جو تھی وہ درختوں پہ پڑتی یا پتھروں پہ پڑتی تو وہ لوگ صبح اٹھتے اس کو اکٹھا کر لیتے کیونکہ وہ جم جاتی تھی اور پھر اس کو بعد میں کھاتے، تو وہ بالکل بوندی کی طرح ہوتی تھی اور میٹھی ہوتی تھی، اس کو من کہتے ہیں۔ اور سلوہ جو ہے یہ ایک بٹیر کی طرح پرندہ ہوتا تھا چھوٹا سا، اور اس کو پکڑتے اور اس کو کھا لیتے۔
کوئی محنت نہ کرتے. تو دیکھیں نا آج کل بھی جو انسان ہے اگر اس کو بغیر محنت کیے کوئی نعمت مل جائے نا تو اس کی قدر نہیں کرتا. انسان کی یہ خصلت ہے کہ بغیر محنت کے اگر کھانا بھی مل جائے نا تو اس میں 100 نقص نکالتے ہیں. آج کل کے لوگ بھی وہ لوگ تھے نا نہایت بگڑی ہوئی قوم، لاڈلی قوم، ہر بات اللہ سے یہ ہمیں مانگ دو، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں عطا فرمائے جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ کھانا دیا تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو یہ نہیں کھا نہیں سکتے، ہم تو اس سے ہمارا دل بھر گیا. اور چسکے لگانے چاہے کن چیزوں کے؟ نمک مرچ مسالوں کے. اور مانگ کیا لیا کہ ہمیں ساگ ملے، ہمیں لہسن ملے، ہمیں اس طرح کی دال ملے، مسور ملے. اور ان کو پھر اللہ نے فرمایا، دیکھا آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ آرام سکون سے جو چیز مل رہی ہے اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس پہ شکر نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ سے اور فرمائش کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں من اور سلوہ عطا کیا تاکہ تمہیں محنت نہ کرنی پڑے. اور پھر فرمایا کہ کلو تم کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی. وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ہی ظلم کرتے. اب اللہ پاک نے تو انہیں انعام دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود ہی اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، فرمائشیں کر کے اور سوالات پہ سوالات کر کے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم هَٰذِهِ اس قریۃ بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ مِنْهَا اس سے حیث جہاں سے شئتم چاہو تم، رغدن با فراغت یعنی دل بھر کے جی بھر کے، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہو جاؤ الباب دروازہ میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخش دے ہمیں، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور بہکے اور بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اب تم نہ اس وادی میں داخل ہو جاؤ. جب تم نے داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا کہ جہاں سے تمہارا دل چاہے گا نا تم کھاؤ پیو موج کرو اور دل بھر کے کھاؤ، لیکن اس وادی میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے کہ سجدہ کرنا ہے. سجدے کرتے ہوئے تم نے گزرنا ہے اور دعا کرنی ہے اور کہنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے. حتتن کا مطلب ہے بخش دے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو گے اور یہ دعا کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہاری خطائیں بخش دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ان قریب زیادہ دیں گے، بجائے اس کے کہ انہوں نے وہ اس طرح سے کرتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبدل الذین پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیلا کہی گئی لہم انہیں، فانزلنا پھر اتارا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، بوجہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وہ نافرمانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب تم نے بستی میں جانا ہے تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرنا اور کہنا کہ حتتن نغفر لکم کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. تو بنی اسرائیل جو نا بڑے غلط باتیں کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، حتتن کی جگہ ہنتتن کہہ دیا. ہمارے لیے گندم ہو، گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی کہ تم کیا کر رہے ہو. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اپنے ماتھے اپنے چہرے سجدہ کرتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے اپنی ٹانگیں اندر گھسیڑی اور گھسیٹتے ہوئے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں کھیلتے ہیں تو گھسیٹتے آگے گزر جاتے ہیں،
اس طرح سے اس دروازے سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا، کیونکہ وہ دروازہ اونچا تھا، اور جب بھی کسی اونچی چیز سے نیچی طرف کو جائیں تو پہلے سر ہی اندر جاتا ہے اور جھکایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ وہاں شرارتی لوگ یا نافرمان انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسے پہلے اپنے اندر کے قدم نکالے اور اپنی ٹانگیں نیچے کی، اور پھر جیسے بچے نہیں چونکڑیاں لگا کے تو نیچے کو گھسیٹیاں لگاتے ہیں، ایسے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتر گئے، اور حتتن کہنے کی بجائے ہنتتن کی بات کرتے ہوئے نیچے اترے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تم پہ ظلم کیا ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ کیا ہے جو تم نے بدل دی ہے بات میری جو رحمت کی بات تھی، جو میں نے کہا تھا کہ اپنے خطاؤں کی معافی مانگنا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، اور اس کی بجائے تم نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ہیتا تم کہتے تم نے ہنتا تم کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر یہ بتایا کہ تم پر پھر عذاب آیا، عذاب جو ہے وہ ان لوگوں پر آیا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور استغفر اللہ آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ آسمان سے پھر ان پر عذاب کیسے آیا، اور نافرمانی جو اللہ نے فرمایا میں نے تو ظلم کیا ہی نہیں ہے، اور تم خود ہی ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرتے ہو طرح طرح کے نافرمانیاں کر کے، اور نافرمانی کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر عذاب آیا تم سے، عذاب جو آسمان سے عذاب ہے بارش کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، آسمان سے عذاب جو ہے وہ کنکر اور پتھر کی صورت میں جیسے آیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ، اسی طرح اور بھی اسی طرح ایسے عذاب آ سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، میں اور قرآن کا مطلب ہی بچوں یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری دوستوں، کہ ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، ہم اپنے بچوں کی طرف کیوں نہیں راغب کر رہے، کیونکہ ہماری اپنی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید میں ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بار بار کی لغزشیں، بار بار کی کوتاہیاں، خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج انسان نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہے، کس نے دیا؟ پروردگار نے عقل دی، شعور دیا، اور یہی موبائل جو ہے ہم اپنی بات پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں، پوری دنیا کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسی موبائل کے ذریعے اگر ہم قرآن سن لیں، قرآن کو سمجھ لیں، نیک باتیں سن لیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو آج کل بھی کیا ہو رہا ہے کہ نعمتیں تو اللہ نے ہمیں اتنی عطا کر دی ہیں، بے حساب کھانے پینے کی، استعمال کی اشیاء، اتنے اچھے اچھے کھانے، اتنا کچھ، تب تو اللہ کی طرف سے وہ من اور سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک فون کلک پہ ہمارے گھر میں تازے سے تازہ کھانا پکا پکایا آ جاتا ہے بغیر محنت کے۔ تو آج ہم نہیں بگڑے ہوئے، ہم بھی تو بگڑ گئے ہیں نا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو اور کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور یہ جو موبائل ہے میں اسے برا نہیں کہتی، ہمارا استعمال اس کے لیے برا ہو گیا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اور موبائل کو سننے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت ہی وقت ہے، اور کانوں میں کیا کرتے ہیں، کانوں میں وہ ہینڈ فری لگا لیتے ہیں کانوں میں تاکہ کوئی اچھی بات نہ سنائی دی جائے۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ جس طرح سے بنی اسرائیل اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے، آج امت مسلمہ کی نوجوان نسل نہیں اخلاقی پستی کی طرف جا رہی۔ ہمارا اخلاق کدھر ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں ہماری بات سن رہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتے؟ اگر ان سے کہا جائے تو بڑے بھی کہا جائے نا تو بہت ناگواری گزرتی ہے، اور ادھر ادھر کی محفلوں میں، ناچ گانے میں کس طرح سے بھاگ بھاگ کے دنیا جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، کوئی کہیں کنسرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کیسے لوگ جاتے ہیں، اور کہا جائے نا کہ فلاں گھر میں فلاں جگہ پہ قرآن کی محفل آؤ تو 100 بہانے لگائے جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں برکہ کہ جب کوئی قوم اخلاق کی پستی سے گرتی ہے نا تو پھر یہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ انہوں نے ظلم اپنے آپ پہ خود کیا، اور ان پہ آسمان سے رجز نازل ہوا، تو یعنی آسمان سے عذاب آیا۔ عذاب اسی طرح وہ پتھروں کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور بارشوں کی صورت میں، سردی پالے کی صورت میں،
اور اسی طرح عذاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بنی اسرائیل پر طاعون کی بیماری جو تھی وہ آئی اور اس بیماری سے اتنے لوگ مرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری یا ایسی وبائی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے کے رہنے والے باہر کسی اور جگہ نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ہم نے بھی سوچنا ہے، ہم سب کے گھروں میں موبائل ہر انسان، ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ اتنے مہنگے موبائل، بجائے سے کہ ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اس طرح کا گیجٹ دیا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز منٹ سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پروردگار کا شکر کرنے کے بجائے ہم ناشکری پر آئے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں دیکھیں، کیا پتہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راتوں کو اٹھ کے رو کے منا رہے ہیں کہ پروردگار ہماری خطائیں معاف فرما اور ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اور ہماری یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اس موبائل سے گناہ نہیں، اچھے کام دیکھیں، اچھی باتیں سیکھیں، کیونکہ گناہ تو انسان کو بہت جلد تباہی کی طرف لاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ پروردگار مجھے، میرے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اور بچوں کو اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کی طرف لگا دے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے تو ویسے میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن یہ تبلیغ ہے، قرآن کا علم ہے، اللہ کا نور ہے، تو جو بھی اس کو سنیں آگے شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھانے کی توفیق دے اور صحت و تندرستی کے ساتھ، اور جو بھی یہ سنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت تندرستی دے، پریشانیاں دور کرے اور ہمیں اپنے قرآن سے اللہ تعالیٰ جڑنے کی توفیق دے دے۔ تمام وہ لوگ جو میرے سنتے ہیں، میری ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان کے اولادوں کو بھی نیک بنا اور میری اولاد کو بھی اور مجھے بھی اور میرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو یہ میرا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے اگر آپ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں آپ نے حصہ ڈال دیا۔ کیونکہ جیسے میں گھر سے باہر نہیں اتنا جاتی، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں، اپنے ہمسائے کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، تو اسی طرح آپ کا ایک کلک کئی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اگر کوئی سنے گا تو کیا پتہ میری باتوں کا ان پہ اثر ہو۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔